ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے جون کی 17 اور ذی الحجہ کے 20 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام بعد از نماز ظہرین جامع مسجد کرگل میں ایک روحانی محفل عید کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی. محفل سے قبل بعد از نماز ظہرین چیئرمین آئی کمیٹی حجت الاسلام والمسلمین شیخ صادق رجائی نے خطاب کرتے ہوئے موجودہ عالمی حالات پر تفصیلی روشنی ڈالی. انہوں نے غاصب اسرائیل کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ کو عالمی استکبار کی کھلی جارحیت قرار دیتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کی. شیخ رجائی نے کرگل کے تمام مومنین سے پرزور اپیل کی کہ وہ رہبر معظم انقلاب اسلامی کی سلامتی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی کامیابی و نصرت کے لیے خصوصی دعاؤں اور اعمال میں بھرپور شرکت کریں. انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ جمعہ تک پورے ضلع میں خصوصی دعائیہ مجالس اور اعمال کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ اس سلسلے میں شب جمعہ جامع مسجد کرگل میں بڑے پیمانے پر عظیم اجتماع منعقد کیا جائے گا اور اسی طرح جمعے کے روز مصلی امام منجی گنڈ میں دعائیہ مجلس منعقد ہوگا. محفل عید سے حجت الاسلام آغا سید علی موسوی گوما کرگل نے بھی خطاب کیا. انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت، عبادت، صبر و استقامت اور علم و معرفت پر سیر حاصل گفتگو کی. انہوں نے موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں اسلامی دنیا کی بیداری اور ایران کی کامیابی کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی. روحانیت سے لبریز اس بابرکت محفل کا اختتام دعائیہ اور درود و سلامتی کے ساتھ ہوا. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے لیہ میں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن سے خصوصی ملاقات کی. ملاقات میں کرگل کی تعمیر و ترقی سے متعلق ایک یادداشت پیش کی گئی، جس میں صحت، تعلیم، بنیادی ڈھانچے، طرز حکمرانی اور سیاحت سے متعلق اہم مطالبات شامل تھے. اہم مطالبات میں کرگل کے موجودہ 100 بستروں والے ضلع اسپتال کو 200 بستروں تک اپ گریڈ کرنا، سپر اسپیشلٹی یا منی ایمس ہسپتال کا قیام، سانکو میں خواتین کے لیے علیحدہ کالج اور پہلے سے منظور شدہ انجینئرنگ کالج کو فوری طور پر فعال کرنا شامل ہے. ڈاکٹر آخون نے مطالبہ کیا کہ LHDC کو ملنے والی فنڈز نان لیپسیبل بنایا جائے تاکہ ان کا مؤثر استعمال ممکن ہو اور کونسل کو دوبارہ وہ اختیارات دیے جائیں جو UT بننے سے قبل حاصل تھے. انہوں نے LHDC کی سالانہ کیپیک گرانٹ کو 500 کروڑ روپے تک بڑھانے، 150 کروڑ روپے کی مالی پیکیج کے ذریعے زمین معاوضہ جات کی ادائیگی اور 1000 کروڑ روپے کے خصوصی پیکیج کے ذریعے زیر التوا ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا مطالبہ کیا. کرگل میں ہوائی پٹی کی توسیع اور سول ایئر آپریشنز کے فوری آغاز، سیاحت کے فروغ کے لیے خصوصی فنڈ اور مقامی اداروں کو مالی اور انتظامی اختیار دینے پر بھی زور دیا گیا. ڈاکٹر آخون نے وزارت خزانہ کے مسلسل تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان مطالبات کی تکمیل کرگل کی پائیدار اور جامع ترقی کی جانب ایک انقلابی قدم ثابت ہوگی. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے ایگزیکٹو کونسلر برائے آبپاشی و فلڈ کنٹرول و سیاحت کاچو محمد فیروز نے سانکو سب ڈویژن کے مختلف دیہاتوں بشمول لنکر سے تھنگبو، استقبا، امبا کا تفصیلی دورہ کیا. اس دورے کا مقصد بنیادی ڈھانچے کا جائزہ لینا، عوامی شکایات سننا، فوری حل یقینی بنانا تھا. دورے کے دوران ان کے ہمراہ کونسلر غلام حیدر،
SDM سانکو، محکمہ آبپاشی، فلڈ کنٹرول، PMGSY اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے، جنہوں نے موقع پر کئی مسائل کے حل میں معاونت فراہم کی۔ لنکرچے کے گورنمنٹ مڈل اسکول میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کاچو محمد فیروز نے تعلیم پر توجہ دینے اور کیریئر کے لیے سنجیدگی سے محنت کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ ہر طالب علم کو یکساں توجہ دی جائے۔ تدریسی عملے نے ہندی اساتذہ کی کمی سمیت دیگر وسائل کی فراہم کی درخواست کی، جس پر EC نے فوری کارروائی کا یقین دلایا۔ ستاپمبا میں عوامی اجلاس کے دوران مقامی لوگوں نے آبپاشی، سڑکوں کی مرمت، آئس ہاکی رنک، پلوں اور تعلیمی اداروں کی بہتری جیسے مسائل اٹھائے۔ EC نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ ترقیاتی منصوبوں کے DPR فوری طور تیار کیے جائیں اور سیزن میں مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ کام کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوامی تعاون سے ہی ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل ہو سکتے ہیں اور تنازعات کی صورت میں فنڈز کا ضیاع اور تاخیر ہو سکتی ہے۔ دورے کے اختتام پر کاچو محمد فیروز نے LHDC کرگل کی شفاف اور شراکتی طرز حکمرانی کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا اور مشترکہ کوششوں سے خطے کی پائیدار ترقی ممکن بنائی جائے گی۔ کرگل میں 3 روزہ پاسپورٹ وین مہم پر ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے خیر مقدم کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے پاسپورٹ سیوا مرکز سری نگر کے افسران سے ملاقات میں جاری 3 روزہ پاسپورٹ وین مہم کو عوامی خدمات کا اہم قدم قرار دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس مہم کو ماہانہ بنیاد پر جاری رکھا جائے اور دور دراز علاقوں میں اس کی رسائی بڑھائی جائے۔ ریجنل پاسپورٹ آفیسر BS راوت نے یقین دہانی کرائی کہ یہ سہولیت مستقبل میں بھی فراہم کی جائے گی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ سان فرانسسکو سے ممبئی آنے والی ایئر انڈیا کی پرواز AI 180 میں منگل کی صبح تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی۔ فلائٹ اپنے مقررہ وقت 12:45 پر کولکتہ ایئرپورٹ پہنچی، جہاں جہاز کے بائیں انجن میں خرابی پائی گئی۔ مسافروں کو کولکتہ ہوائی اڈے پر بحفاظت اتارا گیا۔ فنی خرابی کے باعث طیارے کے ٹیک آف میں تاخیر ہوئی۔ صبح تقریباً 5:20 پر جہاز کے پائلٹ نے مسافروں کو طیارے کی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اترنے کی ہدایت کی۔ تمام مسافروں کو طیارے سے بحفاظت نکال لیا گیا۔ تکنیکی خرابی کی جانچ جاری ہے۔ صدر اسلامی جمہوریہ ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے مہلک جواب کا سلسلہ جاری رکھنے کے ساتھ ہی ہماری کوشش ہے کہ عوام کی معمول کی زندگی میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے سماجی رابطے پیج پر لکھا ہے کہ غاصب اسرائیل کی جارحیت کے مقابلے میں جوابی حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہم نے جنگ شروع نہیں کی ہے، لیکن اسرائیلی جارحیت کا ملی وحدت کے ساتھ جواب دے رہے ہیں، جس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صدر ایران نے اسرائیلی جارحیت کے مقابلے میں ایرانی عوام کی بے مثال استقامت کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے عوام اس معرکے میں بے مثال استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ صدر ایران نے اس کے ساتھ اعلان کیا کہ صہیونی جارحیت کا تباہ کن جواب دینے کے ساتھ ہی ہماری کوشش ہے کہ عوام کی معمول کی زندگی میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔